नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबीहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक सामईन ज़ी-क़दर मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर तफ़ज़ीलिया की जानिब से आस्ताना आलिया गोल्ला शरीफ का एक फ़तवा उसको बहुत वायरल किया गया और उस फतवे में ये बात मौजूद थी कि अगर कोई शख्स खुलफ़ाए सलासा के फ़ज़ाइल मानते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुलफ़ाए सलासा पर अफ़ज़लियत का एतक़ाद रखे तो वह अहले सुन्नत से ख़ारिज ना होगा। ये फ़तवा जारी करने वाले मुफ्ती मुश्ताक अहमद चिश्ती दारुल इफ्ता गोल्ला शरीफ से मुतल्लिक़ थे, लिहाजा तफ़ज़ीलिया ने इस फ़तवे को बहुत आम किया, वायरल किया, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों के ज़हनों में एक तशकीक और एक शक व शुबे की सूरत हाल पैदा हुई कि क्या आस्ताना आलिया गोल्ला शरीफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफ़ज़लियत का अक़ीदा नहीं रखते। तो इस हवाले से ये आज का दर्स है। आपके सामने सबसे पहले मैं वो फ़तवा पेश कर रहा हूँ जिस पर आज गुफ्तगू की जाएगी। यह आपके सामने आ रहा है फ़तवा गोल्ला शरीफ का, अफ़ज़लियत मौला अली बा इजाज़त हज़रत पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी अल मारूफ़ लाला जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह। अगर कोई शख्स खुलफ़ाए सलासा के फ़ज़ाइल मानते हुए हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम को फ़ज़ीलत देता है तो हम उसे अहले सुन्नत से ख़ारिज नहीं समझते, क्योंकि सहाबाए कराम व अहले बैत अतहार में ऐसे बुज़ुर्गों के नाम मिलते हैं जो मौला अली को तमाम सहाबा से अफजल मानते थे। मुफ्ती मुश्ताक अहमद चिश्ती दारुल इफ्ता गोल्ला शरीफ, साबिक़ शेखुल हदीस अनवारुल उलूम मुल्तान। ये वो फ़तवा है जिस पर आज गुफ्तगू की जाएगी। याद रखिए, अहले सुन्नत के यहाँ ये इजमाई और क़तई और मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तमाम सहाबाए कराम बिशमूल हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से अफजल हैं। इस हवाले से मैं सबसे पहले हवाला ला रहा हूँ मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात से कि ये कितना ही अहम और अहले सुन्नत के यहाँ अहमियत का हामिल अक़ीदा है और सहाबाए कराम के दौर से लेकर इस दौर तक इस मसअला पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं किया गया। ये मकतूब नंबर 59 है, दफ्तर अव्वल है। हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि इनमें से अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जो अस्हाब के हालात से बख़ूबी वाकिफ़ हैं, उन्होंने फ़रमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोग बहुत बेकरार हो गए, बस इनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहतर कोई शख्स आसमान के साया तले ना मिला। बस उन्होंने उनको अपना वाली बना लिया। ये सरीह दलालत है इस बात पर कि तमाम सहाबा इकराम हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अफजल होने पर मुत्तफ़िक़ हैं और इनके अफजल होने में ये इजमा सदर अव्वल में हुआ और ये इजमा क़तई है जिसमें इनकार को दखल नहीं है। तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा कराम के हवाले से इस मामले पर इजमा नकल किया है कि सहाबा कराम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के अफजल होने पर इकट्ठे थे और उन्होंने इस मसअला पर इजमा किया। इस मसअला पर किसी को इनकार की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अहले सुन्नत इस मसअला पर सहाबा कराम के इजमा के ख़िलाफ़ जाकर कोई बात कर सकें। अब आते हैं हम गोल्ला शरीफ के जो पीर खाना है उसकी तरफ। गोल्ला शरीफ का जो पीर खाना है वो सियाल शरीफ है और हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जो पीर मुर्शद हैं हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के आपके मलफूज़ात हैं मिराअतुल आशिकीन। मिराअतुल आशिकीन में आप इस हवाले से बड़ी वाज़े तौर पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अहले सुन्नत का अक़ीदा और नज़रिया क्या है। ये इसका सफ़ा नंबर 32 है और इसकी मजलिस नंबर जो है वो 2 है और इसमें यह सवाल किया जा रहा है हजूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह से कि मैंने अर्ज़ किया कि सूफिया के मसलक में
اپنے شیخ کو دوسرے شیخ سے افضل سمجھا جاتا ہے، چونکہ حضرت علی بھی پیر طریقت ہیں، اس لیے ان کو اصحاب ثلاثہ پر فوقیت دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ سالک کے عقیدے میں خلفائے اربعہ کی فضیلت بالترتیب ہے، اور بعد کے تمام بڑے بڑے مشائخ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے، یعنی پہلے حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اسی مجلس کے اندر آپ اوپر چل کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فقہ اکبر کا حوالہ دیا ہے، الفقہ الاکبر کا، کہ الفقہ الاکبر میں اہل سنت کا یہ نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ یہ جب خود خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور نظریہ موجود ہے تو ہمیں یہ بات اس مقام پر سمجھ سے بالاتر ہے، یا سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کون سی ضرورت پیش آئی کہ مفتی صاحب کو آستانہ عالیہ سیال شریف سے اختلاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ خود پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے اہلیان گولڑا جو ہیں وہ تمام اہل سنت میں اپنی پہچان رکھتے ہیں، خود پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ مہریہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور یاد رکھیے یہ فتاویٰ مہریہ جولائی 2010 کا ایڈیشن ہے، بعد میں اس فتوے کو اس میں سے حذف کر دیا گیا، لہٰذا اب آپ کے سامنے جو آ رہا ہے حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفضیل کے عقیدے کے حوالے سے کیا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن ان کے وہ اقوال جو بدعت ہیں کفر نہیں بنتے، یعنی جس قول سے انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے اور اعتقادی طور پر بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیدنا علی حضرات شیخین سے افضل بتائے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خود فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ شیخین پر رکھنا یہ انسان کو اہل سنت سے خارج کرے گا، یہ اہل سنت سے خروج کا سبب ہے۔ تو اس فتوے کے ہوتے ہوئے مشتاق چشتی صاحب کے فتوے کی کیا اہمیت رہ جائے گی اور اس فتوے کو کس نظر سے دیکھا جائے گا اہل علم کے ہاں؟ اب آتے ہیں حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ۔ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ مسئلہ اٹھا، اور اس حوالے سے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی آپ کی سرپرستی میں ایک فتویٰ جاری کیا گیا، اور یہ فتویٰ متصل ہے کتاب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حق کی نظر میں، اور اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی صاحب۔ آپ گولڑا شریف کا فتویٰ نقل فرما رہے ہیں، اور یہ فتویٰ پیر میر علی شاہ صاحب کے بیٹے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ان کی نگرانی میں جاری کیا گیا۔ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کا فتویٰ ہے تفضیل شیخین جمیع اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے، اس کے خلاف کرنے والا بدعتی ہے، جس کی امامت مکروہ ہے، اور کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیق توہین مسلک اہل سنت کے خلاف اور بدعت ہے، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ جن کے عادل و صالح ہونے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت تفویض کرنا بین ثبوت ہے، ورنہ فاسق کو تفویض خلافت کرنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شایع نشان نہیں ہے۔ یہ فتویٰ مفتی فیض احمد صاحب نے جاری کیا، اور اس کی تصدیق محمد فاضل چشتی صاحب نے فرمائی آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے۔ تو یہ تمام کی تمام صورتحال بتا رہی ہے کہ مشتاق چشتی صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ اہل سنت کے نظریات کے بھی خلاف ہے، اور گولڑا شریف کے پیر خانے کے بھی خلاف ہے، حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے فتوے کے بھی خلاف ہے، بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بھی خلاف ہے۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال جو ہمارے سامنے آتی ہے، یہی مشتاق چشتی صاحب جب شیخ الحدیث تھے انوار العلوم ملتان کے اندر، تو ان سے یہی سوال کیا گیا، بلکہ ایک کتاب پر انہوں نے تقریض لکھی، کتاب کا موضوع ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر، جو کہ مفتی غلام سرور قادری صاحب نے لکھی۔ یہ مشتاق چشتی صاحب جب ملتان میں تھے اور شیخ الحدیث تھے، اس وقت یہ کیا فتویٰ جاری کر رہے ہیں افضلیت کے حوالے سے، ذرا وہ بھی سماعت کیجئے۔ لکھتے ہیں، آپ کے سامنے آ رہی ہے عبارت اس کتاب کی، بعد از انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق اعظم سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ معلوم نہیں کہ مشتاق چشتی صاحب کو
ایسی کون سی مجبوری پیش آئی کہ انہیں اہل سنت کے منہج سے انحراف کرنا پڑا اور اہل سنت کے منہج کے خلاف جا کر بلکہ اپنے ہی دیے گئے فتوے کے خلاف جا کر دوسرا فتویٰ جاری کرنا پڑا۔ مشتاق چشتی صاحب کی شخصیت گولڑا شریف کی بھی کوئی متفقہ شخصیت نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں بھی ایک متنازع شخصیت کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے طریق الفلاح فی مسئلۃ الکفو للنکاح۔ یہ کتاب علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں مشتاق چشتی صاحب کے حوالے سے پیر نصیر صاحب کیا فرماتے ہیں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 106 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولوی مشتاق صاحب ایسے کتاب و سنت اور فقہ کے رموز و غوامض کا درک رکھنے والے شخص نے بھی مسئلہ ما نحن فیہ میں اپنے تمام تر حتمی اور یقینی دینی سرمایہ معلومات کو محض یک طرفہ جانبداری کے اظہار کی خاطر نہایت بے دردی سے نظر انداز کر دیا، جو موصوف کی علمی بصیرت کے ہرگز شایان شان نہ تھا۔ تو پیر نصیر صاحب نے بھی ان کو ایک جانبدار شخصیت قرار دیا، اور گویا کہ یہ اہل سنت کی متفقہ شخصیت تو گجا یہ گولڑا شریف کی بھی کوئی متفقہ شخصیت نہیں ہے، جن سے تفضیلیہ نے یہ فتویٰ لیا اور اس فتوے کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا کر دیا کہ شاید گولڑا شریف والے بھی تفضیلیہ ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ پیر صاحب کے اپنے پیر خانے سے لے کر پیر میر علی شاہ صاحب کا فتویٰ، اور اس کے بعد بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا فتویٰ، اور اس کے بعد مشتاق چشتی صاحب کا اپنا فتویٰ جب وہ انوار العلوم میں شیخ الحدیث تھے، اور اس کے بعد یہ علامہ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کی کتاب طریق الفلاح سے میں نے مشتاق چشتی صاحب کی حیثیت کو واضح کیا۔ تو اس صورتحال میں اس فتوے کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت کے اسی متفقہ اور اجماعی اور قطعی عقیدے پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔